اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں ملک کے اندرونی حالات پر۔ آج کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کا کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا ہے پچھلے ایک دو ہفتوں کی جو بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی ہمارے حکمرانوں کو بیرونی محاذ پر کوئی کامیابی ملتی ہے، اس کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ اسے ملک کے اندر سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے مزید طاقت مل گئی۔ میرے خیال میں یہ بہت غلط رویہ اور سنگین غلطی ہے۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم نے سیاسی اختلافات بھلا کر دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے بھی فراخ دلی کی ضرورت تھی، مگر اس کے برعکس ہماری حکومت نے سیاسی مخالفین کی زندگی اور بھی اجیرن کر دی۔ آج پھر موقع ملا ہے کہ حکومت پوری قوم کو سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر یکجا کرے، پی ٹی آئی کی جانب تعاون کا ہاتھ بڑھائے، سیاسی مقدمات ختم کر کے حقیقی جمہوری رویوں کو فروغ دے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے بھی کچھ چیزوں پر غور کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی استقامت ثابت کر دی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ 2 دن جیل میں نہیں نکال پائے گا، عمران خان نے ایسے تمام حاسدین کو غلط ثابت کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم مان چکی ہے کہ عمران خان اپنی بات پر ڈٹ جانے والا لیڈر ہے۔ عمران خان انتخابات میں بھی اپنی قوت منوا چکا ہے، اس کا ووٹ بینک ابھی بھی اسی طرح انٹیکٹ ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے عمران خان اب کسی بھی بات چیت کے نتیجے یا سرکاری معاہدے کی نتیجے میں جیل سے باہر آ جائیں تو اس پر بلا وجہ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کی حامیوں اور ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ حکومت اور پس پردہ قوتیں یہی چاہیں گی کہ عمران خان ان سے بات کرے۔ اگر حکومت کے اندر کہیں ملک کو سیاسی اذہان سے نکالنے کی کوئی ذرا سی بھی خواہش موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت 2 قدم پیچھے ہٹے اور عمران خان اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کریں۔ یقین کریں یہ ہر کسی کے لیے ون ون سچویشن ہوگی اور اس سے کسی کا وقار کم نہیں ہوگا بلکہ ملک کا وقار بڑھے گا۔